الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن شر حاسد إذا حسد. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. معزز سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان محترم، عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ دا شکر ہے کہ جس نے سانو ساریاں نوں اکٹھے ہو کے نماز جمعہ پڑھنا اور اپنی یاد دا یہ موقع اور تسی سارے اپنے مرشد دی بارگاہ چ حاضر ہوئے ہو، تھانوں اللہ تعالیٰ نے حاضری دا موقع عطا فرمایا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہزاراں کروڑاں ارباں درود و سلام. آپ دے توفیل یہ رونقاں محفلاں مجلساں ایمان دی دولت کلمہ نصیب ہویا. دوستو، عزیز ساتھیو، ہر جمعہ دی جی محفل ہے، اس محفل دا مقصد یہ ہوندا ہے کہ ساڈے اندر جڑیاں روحانی اور اخلاقی بیماریاں کسی طرح انہاں نوں دور کیتا جائے، واسطے آستے سمجھا جائے. بہت ساریاں برائیاں اور روحانی اور اخلاقی بیماریاں برائیاں ساڈے اندر موجود ہیں، لیکن اسی انہاں نوں سمجھدے نہیں ہیں، انہاں نوں کوئی اہمیت نہیں دیندے ہیں. لیکن وہ ایسیاں برائیاں کہ جنہاں دا صرف خیال سوچ نال تعلق ہے، اور خیال اور سوچ دے ذریعے ہی ساڈا ایمان اور عمل نوں ضائع کر دیں. بلکہ وہ برائیاں اس حد تک بعض مرتبہ ہوندیاں کہ کفر تک پہنچنے دی حد تک وہ برائیاں جڑیاں نو ساڈے واسطے کوشش کر دیا کہ کسی طرح انہاں دا ایمان ختم ہو جائے، ایمان تو خارج ہو جائے. وہ برائیاں کون سی ہیں؟ شیطان جڑا ہر وقت
ساڑے مگر لگا ساڑا دشمن ہے، وہ ایسے حربے ایسے بانے ایسے ہیلے وہ کراندہ ہے کہ جس دی وجہ تو سانو سمجھ نہیں آندی کہ برائیاں اور کمزوریاں بیماریاں کس طرح پیدا ہوندیاں۔ اپنے آستے اسی بہتر سمجھدے ہیں کہ اسی جو سوچ رہے ہیں کر رہے ہیں بہتر ہے، لیکن حقیقتاً اللہ اور اللہ دے محبوب نبی پاک اور دین اسلام شریعت مرشد دے نزدیک بہت بڑا ایک جرم ہوندہ ہے اور گناہ ہوندہ ہے۔ پچھلے ایک دو جمعہ میں بیان کردہ رہا کہ کسی دی ٹو لگانا، کسی دے اندر برائی تلاش کرنا، وہ کتنا بڑا جڑا ہے اللہ دے نزدیک ایک گناہ ہے۔ تو آج عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندہ ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ۔ حسد کا نام تو سنیا ہی ہو سی۔ حسد کوئی یہ چیز نہیں کسی نو ڈنڈا مار دو تے حسد ہے، کسی نو قتل کر دو اے نہیں۔ حسد جڑا ہے یہ ایک دل دا ایک خیال ہے۔ پہلے یہ سمجھ لو کہ سب تو پہلے دنیا دے اوپر آسمان اوپر اور زمین اوپر جس برائی نے جنم لیتا سی وہ حسد والی برائی سی، باقی برائیاں سب بعد ہی چاہیاں، لیکن حسد جڑا ہے سب تو پہلے اے برائی پیدا ہوئی ہے، آسمان تو چلی اور زمین تک کے پہنچی ہے۔ آسمان اوپر شیطان نے حسد کیتا آدم علیہ السلام نے، اور اللہ دی بارگاہ وچوں لعنت دا تو گلے پا کے اور جنت تو باہر نکلیا، دھتکاریا گیا۔ اسی طرح زمین اوپر سب تو پہلے حسد آدم علیہ السلام دے بیٹے حابیل علیہ السلام اور قابیل دے درمیان، قابیل نے حسد کیتا اور حضرت حابیل نو قتل کرتا، شہید کر دیتا۔ سب تو پہلے جہاں دنیا دے اندر جس تو گناہ جنم لیتا ہے جرم ہویا وہ حسد دی وجہ تو ہویا سی۔ آسمان اوپر شیطان نے حسد کیتا، زمین اوپر قابیل نے حسد کیتا اور اپنے بھائی حابیل نو شہید کر دیتا ہے۔ حسد سی، حسد نو سب نے تو خیال کے چیز ہے، ذہن دے بچ کے چیز ہے۔ حسد ایک سوچ ہے، اس دے بارے چ بھی ایک دو گلاں عرض کراں گا، لیکن ایک سوچ ایسی ہے، خیال ایسا ہے، بندے دی نیت ایسی ہوندی ہے کہ اچھی نیت ہوئے، اچھا ارادہ ہوئے تو انسان نو او ارادہ زمین تو اٹھا کے اللہ دے قرب وچ لے جاندا ہے۔ ہن ایک بندہ نیکی کر رہا، اس دی نیت ہی ٹھیک نہیں، ارادہ ہی ٹھیک نہیں، ممکن ہے وہ دی نیکی ضائع ہی ہو جائے۔ اسی نو اخلاص کیا جاندہ، نیکی کیا جاندہ، محبت کیا جاندہ کہ نماز پڑھنی تو اپنے خیال نو درست رکھنا ہے، اپنی نیت نو صحیح رکھنا ہے۔ کسی نال نیکی کرنی تو اللہ دی رضا دی خاطر کرنی۔ کئی مرتبہ میں مثال دیندہ کہ ایک شخص ایک بیل نو ذبح کردہ ہے تو دا خیال ہوندہ ہے کہ اس بیل نو ذبح کر کے میں اللہ دی رضا دی خاطر چاہے قربانی ہے کچھ ہے لوکاں نو دا گوشت کھلاواں گا یا تقسیم کراں گا یا پکا کے کھانا کھلاواں گا جس سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ وہ بیل ذبح ہوئے گا، بڑا قیمتی ہے، وہ جو نیکی کرے گا وہ لوگ کھانا کھا کے چلے جا سب کچھ رہے گا، کچھ نہیں، لیکن اس نو ثواب پہنچدا رہے گا، اس نیکی دا بہت بڑا اجر پہنچ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس بیل دے بدلے 10 بیل جتنا اس نو خزانہ یا برکت عطا فرما دے۔ ایک بندہ بیل ذبح کردہ ہے، جنہوں بیڑا بھی کہندے، بیل ذبح کردہ ہے،
ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ ਗਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਹ ਬੈਲ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਲੋਕ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਸਨ। ਬੈਲ ਵੀ ਖਾਦਾ ਜਾਸੀ, ਲੋਕ ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਸਨ, ਉਹ ਤਾਰੀਫਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣ ਜਾਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਦੇਖੋ ਮੁਰੀਦ ਆਂਦਿਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ 100 ਮੀਲ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਸਾਂ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਇਰਾਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਰਾਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਖਰਚਦਾ, ਵਕਤ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦਾ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਦ ਖਾਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਰਾਤ ਦਿਹਾੜ ਉੱਥੇ ਰਹਿਸਾਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਘੁੰਮਸਾਂ ਫਿਰਸਾਂ, ਮਰੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਸਾਂ, ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾ ਕੇ 2-4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਸਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਬਚ ਜਾਸੀ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਚ ਜਾਸੀ, ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਘੁੰਮਣੇ ਫਿਰਨੇ ਹਰ ਇਰਾਦੇ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਿਆਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰਦਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਗਿਰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਜ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੈਰ ਕਰਸਾਂ ਫਿਰਸਾਂ ਟੁਰਸਾਂ, ਹਜ ਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋ ਸੀ, ਕੋਈ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਸਾਂ, ਕੋਈ ਸਮਗਲਰ ਕਰਸਾਂ, ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਸਾਲ ਖਰੀਦਸਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਹਜ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਅਲੱਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਵੀ ਸੀ, ਬਹਾਨੇ ਆਇਆ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਤੋਹਫੇ ਤਾਇਬ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਤੋਹਫੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਸੀ ਖਜੂਰ ਦੇਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਦੇਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ, ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਦੇਸੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਗਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਹਫਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਿਲ ਸੀ, ਉਹ ਸਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਜਾ ਸੀ। ਤੋਹਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਾਜੀ ਆਂਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦਿਲ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾ ਉਹ ਅੱਖੀਆਂ ਤੱਕ ਲਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੱਕ ਆਂਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸਵਾਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਵਾ ਮਿਨ ਸ਼ਰ ਹਾਸਿਦਿਨ ਇਜ਼ਾ ਹਸਦ, अल्लाह ताला फरमांदा है हसद करने वाले दी बुराई तो बचो जिसला वो हसद करे। यानी कि तुसा महसूस कर दो कोई बंदा हसद है तो उस तू अपने आप को बचाओ, उस नाल फजूल गुफ्तगू नहीं करनी, बोलना नहीं, अपने मामलात ज़ाहिर नहीं करने, क्योंकि वो हसद करता है। हसद किसू क्या गया कि किसी उत्ते अल्लाह ताला ने अपनियां नेमतां अता फरमाइयां, उन्होंने खांदियां पींदियां, या उसनूं अल्लाह ताला ने इलम अता फरमाया, कोई ज़मीन जायदाद अता फरमाई, बच्चे अता फरमाए, कोठी मकान रहश जायदाद ज़मीन अता फरमाई, तो अल्लाह ताला जिसनूं बेशुमार नेमतां अता फरमाइयां दूसरे कोलों नेमतां नहीं या हैन, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਖਾਲੀ ਸੜਦਾ ਜਾਂ ਜਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਖਿਆਲਾਤ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਲ ਜਾਣੇ ਦਾ ਤਬਾਹ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਈ ਹਸਤੀ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਸਮਝ ਆਈਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਏ? ਹਾਂ ਆਇੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸੜਨਾ ਨਹੀਂ। सरसों ते के करसो, सरसों ते बनना कुछ नहीं, अपना अमल ज़ाया हो जैसी असर के जरिए। खाली वो सड़ते बलते नहीं, बल्कि उन्होंने दिल की ये तमन्ना होंदी है किसी तरह इस सब चीज़ ज़ाया हो जाए, ये रुड़ जाए, फिर वो खुशी हासिल करना चाहते हैं। इसनूं क्या गया हसद।
اس کو کیا کیا گیا؟ حسد. اے حسد جڑا ہے پہلے آسمان اتے زمین اتے سب تو پہلے پیدا ہویا. اس واسطے بعض صحابہ نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جلیل القدر صحابہ نے ارشاد فرمایا کیونکہ صحابہ ہی سانوں سے سبق سکھائے رہنمائی فرمائی. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جڑے اللہ دیاں نعمتاں تے خوش نہیں ہوندے, اللہ دے دتے مال تے خوش نہیں ہوندے. لوگاں عرض کیتی حضرت سانوں سمجھ نہیں آئی کہ لوگ خوش کیوں نہیں ہوندے, جس کسی کو مال ہے خوش. فرمایا اس کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگاں نو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دنیا دے خزانے عزت ایمان دولت سب کچھ عطا فرمایا تے او اللہ نے او نعمتاں عطا فرمائیاں جڑے اس تے سڑدے او خوش نہیں ہوندے. سمجھ آ گئی؟ بعض لوگ ایسے ہیں وہ کہندے اللہ دیاں دینے والا اللہ ہوئے تے بندہ جڑا وہ خوش نہ ہوئے, جڑا خوش نہیں ہوندا کیا یہ حسد کردا ہے. اگر کوئی کہندے کہ اس کو سب کچھ چلا جائے ضائع ہو جائے, بعض ضائع کرنے سے کئی اربے بھی استعمال کر دیندے ہیں کہ زیادہ مال ڈنگر جانور نہ گزرتے ہیں, کوئی زہر کوئی چیز ایسی دے دیندے, کسی دے گھر بار مکان نو کوئی تیلی لگا دینا کوئی آگ لگا دینا, کسی دے جھوٹ بول کے دی زمین ادھر ادھر کر دینا ہے. تو بعض عملان بھی کر دے ہیں, صرف خیال نہیں بلکہ عملان بھی کر دے. اگر دل دے خیال دماغ ذہن دے خیال دا اتنا بڑا جرم ہے تو جڑا کسی دا مال و متاع کسی ذریعے نہ چوری ڈاکے فراڈ نہ ادھر ادھر کرے گا مارے گا, وہ کتنا بڑا گناہ ہوئے گا. ہوندہ ہے یا نہیں؟ اس واسطے صحابہ نے فرمایا یا بعض بزرگاں نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں جڑے اللہ دی دتی نعمت تے خوش نہیں ہوندے. مثلا کسے اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت ہی دے دیتی ہے, دنیا چ اس کو خوشحالی مل گئی, تو جڑے لوگ اس سے حسد کرتے خوش نہیں ہوندے, کیا اے اللہ دی نعمت تے خوش نہیں ہوندے؟ اس واسطے اللہ تعالیٰ کے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ساڑھے سپاہی نو نعمت عطا فرمائی قائم دائم رہے. اللہ اپنے حبیب دے طفیل ثانوی عطا فرمائے. اگر کوئی چیز جڑی ہے تھانوں طلب ہے اور رب کو دعا کرو, لیکن یہ نہ کوئی نو بہت مل گئی مینوں نہیں ملی اس کو بھی جا سی. کسی نو کوئی عزت مل جائے, حکومت مل جائے, کوئی عزت مل جائے, کوئی معاملہ دنیا دا مل جائے, کوئی مال دولت کہندے پاس ہے تکے مہینہ کھانڈی ہو سی پھر سب کوئی ختم ہو جا سی. وہ کوئی چنگی گل کریا کرو نا, مندی گل نہ کریا کرو. چنگی گل کریا تکے وہ لب کی تے دعا کرو اللہ اس کو قائم و دائم رکھے, اس کو موجود رہے. اس واسطے ایک دوسرے سے کوئی چنگی گل کریا کرو, کوئی مندی گل نہ کریا کرو. کوئی بندہ توبہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دے, آگے 4 دیہڑی پڑھسی پھر ہوئے وہ شکر کرو توبہ کیتی پڑھنی شروع کر دیتی. کوئی چنگی گل کریا کرو. آج دا جڑا جملہ تساں ذہن ہی ساڈا رکھنا حسد دے بارے چو یہ کرنا ہے کہ کوئی چنگی گل کریا کرو. دل وچ جدوں خیال آئے برائی دا پھر سوچو کیا کرو, کوئی چنگی گل کری بندیا. سمجھ گئو؟ اے نفس ان النفس لامارۃ بالسوء, نفس تے یقیناً کسی برائی دی طرف لے جاندا ہے. شیطان تے گمراہ کردا ہے, وہ تے عمل ضائع کردا ہے, لیکن سانوں نہیں پتا کہ شیطان دی گمراہی اتے کتنا بڑا اسی اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں. ایک شخص سی اودے 6 بیٹیاں ہو گئیاں. ایک بیٹی ہوئی دی تمنا سی, دوسری واری بیٹا ہوئی تیسری, 6 بیٹیاں ہو گئیاں. 7ویں بار جدو کوئی اللہ تعالیٰ نے اس دے گھر آس امید لگائی تو شیطان نے اس کو گمراہ کرنا شروع کرتا کہ ہون بیٹی ہوئی تو بیویاں طلاق کر دی, گھر بار تو خراب کر لگی. وہ دے دل وچ خیالات پیدا ہونے شروع ہو گئے. جس وقت بندہ مومن نیک سی, خدا نو راضی رکھنے والا سی, تو نیک لوکاں پیچھے ہی شیطان لگا رہندا ہے تے دعا کردا پیا یا اللہ مینوں 7ویں بیٹی عطا فرما دے.
ਕਿ ਜਹੰਨਮ ਦੇ 7 ਦਰਵਾਜ਼ੇ 6 ਚੋਂ ਬਚਿਆ 7ਵੇਂ ਚੋਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਵਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਹਕਮਤਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਅਤਾ ਉਸ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ, ਨਾ ਤਾਨਾ ਮੀਨਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਤੇ ਵਸਵਸਾ ਖਦਾਸ਼, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖਿਆਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਅਮਲ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। तो इंसान दुनिया के अंदर आया है, अल्लाह ताला ने अपनी याद वास्ते इसनूं पैदा फरमाया है, नेक अमाल वास्ते पैदा फरमाया है। दुनिया नेक अमाल की इमारत खड़ी हो जाती है, बंदे की इमारत खड़ी हो जाती है। उन इमारत का दारो मदार सतून उत्ते होंदा है, दरम्यान एक सतून होए उस ते इमारत खलोंदी, या दीवारां ते इमारत खलोंदी। इमारत है कितनी खूबसूरत है, दीवारां कर जो 3 पासू या सारियां या 1-2 पासू कितनी पूरी लगसी, चुकी नीचे आ जसी, कितनी मंजिल भी होए नीचू सतून निकल जाते, गिर जाती। जिस वक्त बंदे दे अमल की बहुत बड़ी इमारत तैयार होती, बंदा नमाज़ां पढ़दा है, रोज़े रखदा है, हज करदा है, खैरात करदा है, कुर्बानी सखावत करदा है, नेक अमाल जिस वक्त ओदी इमारत तैयार हो जाती है। जिस इमारत उत्ते सतून खड़ा होवे, अगर नीचे उसे थोड़ी जी अग लगा दी जाए, लकड़ी का सतून होए, तो जल्दियां जल्दियां सारा सतून जल जाए तो वो इमारत गिरदी है या नहीं गिरदी? खाली गिरदी नहीं बल्कि कुछ और भी नुकसान कर देंदी, नीचे अगे पिछे किसी और भी कोई होए नुकसान। ये हसद का एक सतून है, ये आग है एक हसद दी। जरा इस सतून नू, अमल दे सतून नू अगर वो हसद दी आग लग जाए तो एक दिन वो इमारत सारी गिर जाती है। बाज लोगों नू हसद करने की आदत है, सड़ने की आदत है। अक्सर असां ग्रामां सफा कहते हैं फलाना बड़ा सड़दा है, वो सामने गल ना करो। लोगों नू पता भी होंदा है फलाना बड़ा हसदी है, फलाना बड़ा सड़ियल है, फलाने फलाने दी जमीन जी उसकी पता ही नहीं, तो उस किसी होर पासे किसी डीलर लाया बेच दी। फलाना बड़ा गुंडा है, फलाना बड़ा बदमाश है। दसो ये नाम अच्छे हैं या बुरे हैं? जिस नाल नाम लग जान, वो जितने नमाज रोजे ज़कात करदा रहे, थले वो आग जेड़ी लगी ना, वो आग एक दिन पूरी उस इमारत नूं तबाह करके रखेगी। ये हसद। जितना बंदा नेक परहेजगार मुत्तकी होए, जिस अंदर हसद पैदा होए, वो हसद दी आग है कि आग है। वामिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। हजूर ने फरमाया हसद इन नेकियां नूं खांदा है जिस तरह लकड़ी नूं आग खा जांदी है, आग खांदी है। जिस दे अंदर हसद पैदा हो जाए, इस वास्ते हसद तो बचो, सड़ने तो बचो, जलने तो बचो, अपने ज़हन ही रखो। बस कोई चंगी गल करया कर सानी, तो बुजुर्गां फरमाया भैड़े बोलने कोलू चुप ही चंगी है, भैड़े रोने कोलू चुप ही चंगी है। वो भैड़ा रोना क्यों होंदा? किसे दे खिलाफ गल्लां करनियां, किसे दी गिबत करनी, किसे दी बुराई करनी। वा मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। आखिरी बार एक मिसाल देंदे आ तुहानू, हसद करने वाले दा के हशर होंदा है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे हैं, कोई बंदा कोई पत्थर उठांदा है, उठा के अगर किसे नू मारदा है, वो बजाए उसनू लगने दे उदी सजी अख उते लग जावे तो उदी अख फट जावे, फिर वो गुस्सा उनू आवे, फिर पत्थर चुक के मारे, बजाए किसी नू लगने दे खब्बी अख उते लगे, फिर वो पत्थर चुक के मारे, वो पत्थर उनू लगने दे बजाए सीवी च लगे। ते दुश्मन हसन उसनू मारने वाले ते कि तू मारदा उनू है ते लगदा तैनू। समझो जेड़ा हसद करदा है किसे नू, हसद जिस उत्ते करदा ओदा कुछ नहीं बिगड़दा, वो अपने आप नू ही पत्थर लगदे ना के अपनी तबाही होंदी है। आई समझ?
جیڑا کوئی کسے دے خلاف گلا کردا ہے، کسے دا حسد کردا ہے، وہ پتھر اپنے سینے چ، اپنے دلے تے، اپنے سینے تے، اپنی اکھاں تے، اپنے وجود نو ہی زخمی کردا ہے، جنہاں لوگ کسدے کتنا بے وقوف ہے، بے عقل بندہ ہے۔ اس وقت ایک بندہ اپنی جگہ تے بیٹھا، میں عاجز مسکین اتھے بیٹھا، تسی آئے ہو دور دراز تو چل کے جاؤ، اگر تھوڑے نہ میری برائی کوئی کرنا شروع کر دے تو میرا کے بگڑسی، کچھ بگڑے گا؟ بگڑسی تو کرنے والے دا بگڑے گا۔ اس وقت جیڑا کوئی کسے نال حسد کردا ہے، اس دا کچھ نہیں بگڑدا، مڑ مڑ کے پتھر اسے نو لگ دے بگڑدا ہے تے اپنا ہی ایمان ضائع ہوندا ہے، عمل ضائع ہوندا ہے۔ یہ ہے حسد۔ اس واسطے یہ چھوٹیاں چھوٹیاں برائیاں جنہاں نو اسی چھوٹیاں چھوٹیاں خیال دے نال، دماغ دے نال کہ لوکاں نال گلاں کردے ہاں، گفتگو دے نال جنہاں نال کردے ہاں، اسی سمجھے کچھ بھی نہیں، لیکن ایسے پتھر لگدے جاندے کہ جڑیاں اساں نیکیاں کردے ہاں وہ روڑدیاں جاندیاں، ضائع ہوندیاں جاندیاں، اور شیطان ہسدا ہے، پھر شیطان خوش ہوندا ہے۔ تو اس محفل دا مقصد، تھوڑے تھے بیٹھنے دا مقصد، تھوڑے آنے دا مقصد، اس محفل دی غرض و غایت یہی ہے کہ تھوڑوں کوئی چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں سمجھائیاں جان، جڑیاں پہلے کدے تھوڑے ذہن وچ نہیں تے اتھوں جا کے تھوڑے ذہن وچ آ جان۔ دیکھو کتنیاں بڑیاں اے جڑیاں نو، کتنا بڑا تھوڑا ایمان دا سرمایہ مل جاندے، گلاں تھوڑی سمجھ آ جاندیاں، اور جیڑا انہاں تو بچ جائے وہ اپنا آپ جڑا کچھ بنا لیندا ہے، اپنے ایمان نو بچا لیندا ہے۔ مرشد کو لانے دا مقصد ہے کہ اپنا ایمان بچاؤ، اپنا عمل درست کرو، اپنا اخلاق درست کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تھانوں سانوں سب نو ایسیاں چھوٹیاں چھوٹیاں غلطیاں اور خیال اور برائیاں جنیاں ساڑی سمجھ وچ نہیں، اللہ دے نزدیک پہاڑاں دی مانند بن جاندیاں، اللہ انہاں تو بچائے اور استقامت عطا فرمائے۔ کئی لوگاں نے حسد دے بارے پہلی دفعہ صحیح نقطہ سمجھا ہوئے گا، اس وقت ذہن وچ رکھو، آئندہ کے کریا کرسو، کوئی چنگی گل کریا کرسو، آئندہ کے کرسو کوئی چنگی گل کریا کرسو، چنگی گل یہی ہے کسے دوے دے خلاف بس گلاں نہ کردے رہیا کرنا، سمجھ گئو؟ کسے دوے دے خلاف کوئی اللہ نو بڑی ناپسند ہے، ایک چیز اللہ دیتا پہ تو بندہ دے خلاف گل کرے تو پھر اللہ دے فیصلے نو نہیں مندا۔ ایک عطا خدا ہے، عطا رسول ہے، خدا جنوں دیندا پیا، دعا دے خلاف گل کردا پیا، تو پھر سمجھو اللہ دے اس فیصلے اتے، اللہ دی دین اتے خوش نہیں۔ بعض صحابہ فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جنہے خدا دے فیصلے اور خدا دی دین اتے خوش نہیں ہوندے۔ اس واسطے بڑے بڑے میں مولوی دیکھے ہو بھی اللہ دے فیصلے تے خوش نہیں ہوندے، بڑے بڑے عبادت گزار دیکھے ہو بھی اللہ دے فیصلے تے خوش نہیں ہوندے، گل کرو تے گل اندروں اس طرح ہوندی جیسے تماکا ہو گیا، بول سن یہ حسد تے بغض دی گفتگو کر سن، بندہ سمجھے ایسی آئے سن کوئی اللہ اللہ سکھر کوئی مسئلہ مسائل نماز روزہ درست کرنا تے اتھے تے اگئی حسد دی بو آ رہی، اس واسطے حاسدی لوکاں کو بچیا کرو، شیطان دی بو ہوندی ہے انہاں دے اندر۔ سب تو پہلی برائی آسمان اوپر جے زمین ہوتے ہوئی وہ حسد ہویا، اس تو بچنا ہے، آئندہ احتیاط کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تھانوں سانوں سب نو حسد بغض تو بچائے اور مرشد دا ساتھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔